میری غیرت کو للکارا ہے اور میں ہر صورت میں اس کا جواب دوں۔ یعنی انسان جب اپنی ذات کے بارے میں آتا ہے یا اس کی ذات کی باری آتی ہے تو بہت زیادہ اپنے آپ کو عزت کا خیال کرتا ہے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو غیرت والا سمجھتا ہے کہ میرے اندر بہت زیادہ غیرت ہے، حمیت ہے، مجھے فلاں شخص نے ایسی بات کی ہے تو کیوں کی ہے، میں ہر صورت میں اس کا انتقام لوں گا اور بدلہ لوں گا۔ لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں سب سے بڑھ کر ہمیں کس کام کے بارے میں اور کس ذات کے حوالے سے ہمیں غیرت اور ہمارا ایمان جاگنا چاہیے؟ سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں انسان کی حمیت اور انسان کی غیرت سب سے مقدم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آتی ہے اور اس کے بعد انسان کا اہل و عیال آتا ہے، لیکن سب سے مقدم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ جہاں کہیں اللہ رب العالمین کی توہین کی بات ہو، گستاخی کی بات ہو، ایسے الفاظ ہوں جو اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں درست ہو، وہاں انسان کا خاموش رہ جانا، وہاں انسان کی کوئی بات نہ کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کی ذات کی باری آئے تو انسان بہت کچھ کہتا ہے اور کرتا ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین کی ذات کی باری آئے تو انسان خاموش رہ جاتا ہے اور انسان کہتا ہے کہ میری اب برادری کا مسئلہ ہے، کنبہ اور خاندان اور قبیلہ ہے، تو میں تو ان کا ہر صورت میں ساتھ دوں۔ لیکن سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کے عقیدہ توحید کے بارے میں انسان کا ایمان، انسان کی غیرت سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ کچھ باتیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں اور ہم ان کے بارے میں کبھی کوئی سدباب نہیں کرتے، کبھی ان کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان کے حوالے سے ایک تو میڈیا کا بہت اہم کردار ہے کہ نئی جنریشن کو، نوجوانوں کو ایسے کاموں پر لگا رہے ہیں اور ایسی باتیں سننے کو ملتی ہے جن کا اللہ رب العالمین کے بارے میں توہین کا انسان مرتکب ہوتا ہے۔ اس میں عام طور پر ہمارے ہاں موسیقی اور گانوں کا سلسلہ بہت بڑھ کر ہے اور موسیقی اور گانوں کے اندر بعض ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جن کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کی توہین اور اللہ رب العالمین کی عزت کا خیال نہیں رکھتے۔ جیسے مثال کے طور پر عام طور پر یہ بات ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ ایک گلوکار اپنے محبوبہ کو یہاں تک الفاظ کہہ دیتا ہے کہ قبلہ بھی میرا تو ہے، میرا ایمان بھی تو ہے۔ اس طرح کے بے شمار الفاظ موسیقی اور گانے کے اندر پائے جاتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں توہین کی جاتی ہے، لیکن ہم اس معاملے کے اندر خاموش رہ جاتے ہیں اور گانے اور موسیقی ہم سنتے رہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر قوالی ہے، جس کو بعض لوگ تو بہت جائز سمجھتے ہیں اور بلکہ ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہو یا محرم کے کچھ ایام آ جائیں تو وہ قوالی لگا دیتے ہیں اور سمجھتے یہ ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے، حالانکہ قوالی کے اکثر الفاظ شرک پر مبنی ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے توہین کا ارتکاب کرتے ہیں، اور ایسی قوالی بھی ہم سن لیتے ہیں اور ان لوگوں کے بارے میں بھی کوئی جواب دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کی عزت اور غیرت کی بات آئے تو وہاں ہم خاموش رہ جاتے ہیں، اور جہاں ہماری اپنی عزت کی بات آ جائے، غیرت کی بات آ جائے تو وہاں ہم بول پڑتے۔ اس لیے سب سے بڑی غیرت انسان کا یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں کوئی بات آ جائے، انسان کو وہاں خاموش نہیں رہنا چاہیے اور کہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کی باری ہے تو مجھے یہاں ہر صورت میں انسان خاموش نہیں رہ سکتا۔ اس لیے موسیقیوں کے اندر بھی ایسی باتیں پائی جاتی ہے، قوال اپنی قوالیوں کے اندر بھی ایسی باتیں ذکر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کا جو دن آتا ہے 25 دسمبر کے حوالے سے، کرسمس ڈے کے حوالے سے بھی کئی مسلمان جو ہے ان کو اس دن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، حالانکہ عقیدے کے اندر یہ بات ہے کہ 25 دسمبر کو وہ دن مناتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس دن ان کی پیدائش ہوئی۔ اب ہم ان کو اس دن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں
اور ان کے ساتھ آدمی کیک میں شریک ہو جاتا ہے تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جہاں توہین ہو رہی تھی وہاں یہ انسان شامل ہو جاتا ہے، اور انسان بچے جائے کہ ایسے کاموں سے روکنے کے، اصلاح کرنے کے، خیر خواہی کرنے کے، انسان ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی کام ایسا ہو جو اللہ رب العالمین کا جہاں توہین کا شبہ ہو وہاں ہر صورت میں انسان کی اصلاح کرنی چاہیے، وہاں خیر خواہی کرنی چاہیے۔ کتنے شرکی الفاظ جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، ان کے اندر بھی ہمیں روک ٹوک کرنی چاہیے اور ان کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہم گاڑیوں کے پیچھے لکھا آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، اللہ نبی وارث، یعنی اللہ بھی وارث ہے، نبی بھی وارث ہے، اللہ جانے، حسین جانے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، اس طرح کے بے شمار کلمات لکھنے کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور لکھے ہیں، لیکن ہم اس بات پر خاموش رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ اللہ رب العالمین کی توہین ہے، اللہ رب العالمین کی عزت کی باری آئے تو کیسے انسان خاموش رہ جا سکتا ہے اور کیسے انسان چپ رہ سکتا ہے؟ اتنی بڑی بات کسی نے کہہ دی کہ اللہ نبی وارث، اللہ جانے، حسین جانے اور علی جانے، یا علی مدد، اس طرح کے بے شمار نعرے گاڑیوں کے پیچھے بھی لکھے ہوتے ہیں اور انسان گائے بگائے بھی سنتا ہے اور انسان ٹس سے مسک نہیں ہوتا، اور ایسی گفتگو اور ایسی باتیں انسان کلام سن رہا ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں انسان عزت، اللہ تعالیٰ کی عزت کا دفاع کرے، غیرت انسان کے اندر اتنی ہونی چاہیے کہ نہیں اب اللہ رب العالمین کی ذات کی باری آئے مجھے یہاں خاموش نہیں رہنا چاہیے، مجھے یہاں خیر خواہی کرنی چاہیے، مجھے یہاں اصلاح کرنی چاہیے۔ اور اس طرح شرکیہ کلمات اور شرکیہ نام جو ہے وہ القابات پکارے جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کہا جاتا ہے، جیسے داتا کا نام جو ہے اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ داتا ہے، لیکن لوگ کسی اور کو بھی داتا کہہ دیتے ہیں، کسی اور کو بھی لجپال کہہ دیتے ہیں، کسی اور کو بھی دستگیر کہہ دیتے ہیں، کسی اور کو بھی غریب نواز کہہ دیتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں ہے، کسی اور کے بارے میں جائز نہیں ہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کا واقعہ ہے، اور غزوہ احد مسلمانوں پر بڑی مشکل وقت تھا، اور مشکل ترین وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ کے اندر جو ہے زخمی ہو جاتے ہیں، اور زخمی ہو جانے کے بعد دوسری طرف جو ہے ابو سفیان اعلان کرتا ہے، کہتا ہے افی القوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاتے ہیں، اور پھر اس نے اونچی آواز میں کہا افی القوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے اندر محمد موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ پھر پوچھا جاتا ہے کیا تمہارے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے؟ آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، کوئی جواب نہ دیجیے گا۔ پھر پوچھا، کہا خاموش ہو جاؤ، کسی نے کوئی جواب نہیں دینا۔ تیسری بار اس نے پھر کہا کیا تمہارے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے؟ کہا کسی نے، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے جواب نہیں دینا، اور کسی نے جواب نہیں دیا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا اولو حبل، اس نے اپنے بت کا نعرہ لگایا کہ حبل جو ہے بلند ہو، اس کی عزت ہو، اس کا مقام ہو، اس کا شرف ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا تجیبونہ، آپ کیوں نہیں جواب دیتے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول بتائیے کیا جواب دیجئے؟ کہا کہ اللہ اعلی و اجل، اللہ بلند ہے، اللہ مرتبے والا ہے، اللہ شان والا ہے۔ دیکھو امام کائنات کی باری آئی تو آپ خاموش رہے، عمر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی باری آئی آپ خاموش رہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی باری آئی تو آپ خاموش رہے، لیکن جب اللہ رب العالمین کی باری آئی تو آپ نے کہا الا تجیبونہ، کیوں جواب نہیں دیتے؟ کیوں خاموش ہو گیا ہو؟ کیوں آپ نے جو ہے چپ سادھ لی ہے؟ کیوں آپ کے اندر کوئی ایمان نہیں ہے؟ آپ جو ہے بت کو اونچا کہا گیا ہے، بت کا نعرہ لگایا گیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے کہا اب ان کو جواب دیجئے کہ اللہ اعلی و اجل۔ اور پھر ابو سفیان نے کہا لنا عزا
او لکم عزا لنا عزا، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو جواب دیجئے لنا مولانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے اور تمہارے ساتھ اللہ نہیں ہے. یعنی جب اللہ رب العالمین کی حمیت کی باری آ جائے، غیرت کی باری آ جائے، تو انسان کو وہاں خاموش نہیں رہنا چاہیے، وہاں بات کرنی چاہیے، وہاں کہنا چاہیے کہ رب کی توحید کے بارے میں میں خاموش نہیں رہ سکتا. رب کی عزت کی باری آ جائے اور کوئی رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے صفات کے اندر، عبادات کے اندر، میں کبھی خاموش نہیں رہ سکتا. یہ انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح جواب دیا گیا، اس طرح انسان کو جواب دینا چاہیے. اس طرح ایک اور حدیث کے اندر حدیث آتی ہے، ایک شخص نے کہہ دیا کہ آپ جانیں اور اللہ رب العالمین کی ذات جانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے الفاظ سنے تو آپ نے کہہ دیا کیا تو نے مجھے اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا. آپ کو یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے، آپ کو اتنا ہی کہنا چاہیے جو اللہ رب العالمین کی ذات جانتی ہے اس کے ساتھ یہ الفاظ تو آپ نے بڑھا دیے کہ جو اللہ جانتا ہے اور جو آپ جانتے ہیں. کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو کچھ جاننے والا ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وہاں آپ نے بالکل جو ہے کوئی ہر صورت کے اندر کوئی لمحے گزارے بغیر اس شخص کا جواب دے دیا اور کہا کہ اللہ رب العالمین کے ذات کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر یہ واقعہ آتا ہے، کچھ بچیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی شان اور عزت کے بارے میں کچھ کلمات کہہ رہی تھی، اور اسی دوران انہوں نے یہ الفاظ بھی کہہ دیے کہ فینا نبی یعلم غدا، ہمارے اندر ایسا نبی ہے جو کل کے بارے میں جانتا ہے. اب چھوٹی بچیاں ہے یہ کلمات کہہ دیے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش نہ رہے بلکہ کہہ دیا کہ اللہ یعلم غدا، اللہ رب العالمین جو ہے وہ کل کے بارے میں جانتا ہے، اور جو نبی جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ نبی کل کے بارے میں نہیں جانتے. اب یہاں چھوٹی بچیوں کی بات آتی ہے، ہمارے اندر تو یہ بات ہے کوئی بات نہیں، بچیاں ہے، لیکن بچیوں کے عقیدے کی باری آئے اور انہوں نے بھی الفاظ کہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی جواب دیا. کہا کہ کسی صورت کے اندر یہ جائز نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کسی کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کا معاملہ آئے انسان کو کبھی بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے. اسی طرح ایک حدیث کے اندر یہ واقعہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار صحابہ اونٹوں پر جو ہے پانی لاد کر اپنے باغات کو سیراب کیا کرتے تھے. تو ایک اونٹ ایسا آ گیا جس نے بڑی اکڑ اور بڑی اڑیل لگا لی اور آگے چلنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل پڑتا ہے اور کہا اللہ کے رسول اللہ، اونٹ بڑا ضدی ہو چکا ہے، چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کی طرف جاتے ہیں اور اس اونٹ کی طرف جاتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہے فَلَمَّا نَظَرَ الْجَمَلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب اس اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف دیکھا، وَخَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ سَاجِدًا، آپ کے سامنے سجدے کی حالت میں پڑ گیا. امام کائنات کو دیکھا، صحابہ کرام بڑے حیران رہ گئے، بڑے پریشان رہ گئے کہ اے اللہ کے رسول اللہ، ایک جانور جو ہے آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر، کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے. یعنی ایک طرف اونٹ کو دیکھے کہ امام کائنات کے سامنے سجدے میں گر پڑا ہے، اور آپ کی طرف دیکھ کر آپ کی بات ماننے کے لیے کس قدر آگے بڑھ گیا ہے، اور کس قدر اس کے اندر یعنی ایک جانور جو ہے وہ بھی امام کائنات کو پہچانتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب یہ دیکھا اور فوراً کہا کہ آپ کی ذات کی لائق ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. آپ نے فرمایا کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے. سجدہ جو ہے وہ ایک اللہ رب العالمین کی ذات خاص ہے. انسان عزت چاہتا ہے، مقام چاہتا ہے کہ لوگ ہماری عزت کریں، ہمارے سامنے جھکے، ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں، ہمارے سامنے جو ہے رکوع کی حالت اختیار کر لے، سجدے میں پڑ جائے. یہ سارے انسان چاہتا ہے، لیکن امام کائنات کی کیفیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. سجدہ جو ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے، قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں
فرمایا اے اللہ کے رسول میں فلاں علاقے سے آیا ہوں اور فلاں علاقے کے لوگ جو ہے اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، اور کیوں نہ ہو آپ کی ذات جو ہے یہ زیادہ لائق ہے کہ انسجد لک، ہم آپ کے لیے سجدہ کریں۔ تو امام کائنات نے فرمایا اے صحابی بتاؤ اگر تم میرے جانے کے بعد میری قبر سے گزرو گے تو بتاؤ کیا تم سجدہ کرو گے؟ کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ کہا کہ ولا تفعلوا، ایسا کبھی نہ کرنا، کہ یعنی کسی انسان کو جائز نہیں ہے کسی کے لیے سجدہ کرے۔ یعنی حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین کی ذات کی باری آ جائے وہاں انسان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، بلکہ جو ہے بات کرنی چاہیے، روکنا چاہیے اور ٹوکنا چاہیے، اپنے بچوں کی اصلاح کرنی چاہیے کہ بیٹا ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہے، لیکن جہاں اللہ رب العالمین کی ذات کی باری آ جائے وہاں کمپرومائز نہیں ہو سکتا، وہاں تمہارے ساتھ میں نہیں چل سکتا۔ برادری خاندان کنبے کو کہہ دیتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کی باری آ جائے گی وہاں میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، رب کی توہین میں برداشت نہیں کر سکتا، میرے اندر غیرت ہے، ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ رب کی باری آئے، امام کائنات کی احادیث ہمارے سامنے ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، وہ صحابی بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اللہ کے راستے میں مال اور جان قربان کرنی ہے، اور یہ صحابی کہتے ہیں میرے پاس سواری بھی تھی، صحت بھی ٹھیک ٹھاک تھی، اور میں نے یہی کہا ہے کہ میں پیچھے قافلے کو مل جاؤں گا، اور اسی دوران میں لیٹ ہو گیا۔ پھر میں نے کہا آگے میں 1-2 دن کے بعد نکل جاؤں گا، پہنچ جاؤں گا، کرتے کراتے جو ہے قافلہ نکل بھی جاتا ہے، واپسی کا بھی سفر لے لیتا ہے، اور میں پیچھے رہ جاتا ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ سے کہا اے اللہ کے وسلم کوئی مجبوری نہیں تھی، کوئی وجہ نہیں تھی سوائے اس وجہ سے کہ آج نہیں تو کل نکلتا ہوں، کل نہیں تو پرسوں نکل جاؤں گا، پہنچ جاؤں گا، سواری میرے پاس ہے۔ یہی کرتے کراتے جو ہے میں اس قافلے سے پیچھے رہ گیا، اور معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تھا۔ امام کائنات نے فرمایا اے صحابی کھڑے ہو جائیے اور چلے جائیے جب تک تمہارے بارے میں اللہ رب العالمین کا فیصلہ نہیں آ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور کو اس طرف صحابی کے سے پھیر لیا، اور 50 دن گزر گئے، امام کائنات نے اس صحابی کی طرف دیکھا تک نہیں۔ کہا کہ جب تک اللہ رب العالمین کا حکم نہ آ جائے تمہارے ساتھ جو ہے صحابہ کرام کو منع فرما دیا، کلام تک بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کی بارے آئے۔ امام کائنات نے 50 دن بائیکاٹ کیا ہے، کہا کہ نہیں آپ رہو، پیچھے رہ گئے ہو، اللہ کا حکم تھا اور تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑا، جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آئے گا امام کائنات تمہارے ساتھ کلام نہیں کرے گا۔ 50 دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کیا، پھر امام کائنات کا وہی چہرہ جس جو چہرہ صحابی کی طرف نہیں کر رہے تھے، آج وہی چہرہ مسکرا اٹھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری معافی کو قبول کر لیا ہے۔ یعنی جب امام کائنات کے سامنے اللہ رب العالمین کی ذات کی باری آ جائے تو وہاں امام کائنات نے کبھی یہ نہیں کہا میرا صحابی ہے، تعلق دار ہے، رشتہ ہے، سارا کچھ ہے، ایمان میں شک شبہ نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، جہاں اللہ کی باری آئے، جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات کی باری فیصلہ خود نہ کرے میں اللہ کے رسول کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور ایک حدیث کا واقعہ ہے، ایک عورت نے چوری کر لی، اور چوری کرنے کے بعد ایک صحابی رسول جو آپ کا بڑا چہیتا اور بڑا لاڈلا تھا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے سامنے ذکر کیا، کہا کہ اللہ کے رسول جس عورت نے چوری کر لی ہے اور میں سفارش کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ امام کائنات کا چہرہ بدل گیا، چہرے پر جو ہے غصہ آ جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا اے صحابی یہ بات سن لے، لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی اور اگر وہ بھی چوری کر لیتی لقطعت یدہا، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ کیوں؟ یہ اللہ رب العالمین کی حرمت کی بات آ گئی، اللہ رب العالمین کی حدود کی بات آ گئی ہے۔